بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آج آخری عشرہ میں جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں جو 5 کام کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور اس پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائیو، میرا چینل یوٹیوب عبدالواحد کے نام پہ ہے۔ الحمدللہ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری غلط فہمیاں ایسی ہیں جو آپ کی دور ہو جائیں گی۔ نماز کے حوالہ سے، روزہ کے حوالہ سے، نماز تراویح کے حوالہ سے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالہ سے، اور الحمدللہ جو لوگ یعنی کہ اللہ کے راستے میں یعنی کہ لوگوں کو روزہ افطار کرواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کی تمام ویڈیو انشاءاللہ میرے چینل پر آپ کو ضرور ملے گی۔ پیارے بھائیو، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جو آخری عشرہ ہے نا پیارے بھائیو، یہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حصہ جو ہے وہ یعنی کہ رحمت کا ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلا کام اس عشرہ میں جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس عشرہ کے اندر آپ نے پیارے بھائیو یعنی کہ نماز تسبیح کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پیارے بھائیو نماز تہجد آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ پیارے بھائیو، اس میں آپ نے یعنی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ضرور کرنا ہے، چاہے وہ اللہ اکبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ الحمدللہ کی صورت میں ہو، چاہے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں ہو، چاہے تو یعنی کہ کثرت کے ساتھ جو بھی ذکر آپ کو آتا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اس رات کو آپ نے اللہ کی عبادت 5 راتوں میں، یہ میں کچھ ویڈیو لوگوں کی دیکھی اپنے دوستوں کی، وہ کہہ رہے تھے جی پہلی رات میں ہی آپ نے یہ 5 کام کرنے ہیں۔ بھائی پہلی رات میں اگر 5 کام کرنے ہیں تو آگے جو 4 راتیں طاق ہیں ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھائی ان میں بھی آپ نے یہی کام کرنے ہیں۔ الحمدللہ یہ یعنی کہ علیحدہ حدیث پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پیارے بھائیو، اس میں جو بندہ بھی اگر 2 رکعت بھی عطا کر لے گا، اللہ پاک اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے پیارے بھائیو، تو آپ نے یہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اس عشرہ میں آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت اللہ پاک بہتر بنا دے گا۔ پیارے بھائیو، دعائیں کون سی ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا پیارے بھائیو۔ سب سے پہلی دعا جو یعنی کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک کے مفہوم میں بھی ہے پیارے بھائیو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں دوزخ کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے، یعنی کہ میں یا اللہ پاک دوزخ دی پناہ مانگنا ہوا یا اللہ پاک۔ فرمایا دوسری دعا کون سی ہے؟ فرمایا دوسری دعا آپ نے یہ پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آگے آپ پڑھ سکتے ہیں یا غفورو یا غفورو یا غفور۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا یا اللہ تو مجھے بھی معاف فرما۔ ان کا معنی مطلب یہ بنتا ہے پیارے بھائیو۔ تو یہ کام دوسرا آپ نے ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو،
آگے سنیے گا، تیسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت کرنی ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس سے پہلے لوگ، یہ تو رمضان المبارک 2026 ہے نا، اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد لینے لگ جاتی تھی، لوگ قرآن پڑھتے تھے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ ملک کی تلاوت کرتے تھے، نہ جانے کافی یعنی کہ وہ تلاوت کرتے تھے۔ اب تو شوق ہی مٹ گیا ہے، جب کا موبائل آیا ہے ہر بندے نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی کال سننے کا بھی ٹائم نہیں۔ بھائی لیا کس لیے ہے آپ نے اپنا موبائل؟ پیارے بھائیو سنیے گا، فرمایا قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ میرے سونے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے غلاموں، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا یہ بھی 3 حروف ہیں، جو یہ بھی پڑھے گا اللہ پاک 2100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور یہی قرآن جو لوگ پڑھتے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قرآن سفارش کرے گا، یا اللہ ان کا روزہ تھا، ان کی زبان خشک ہو جاتی تھی لیکن پھر بھی میرے یعنی کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو پیارے بھائیو قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ مان کر اس بندے کی اللہ پاک بخشی فرما دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ یار جس کو ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اس یعنی پاک عشرے میں یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ کچھ حصہ آپ ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، آپ کو سمجھ لگے گی قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ چوتھا کام جو آپ نے پیارے بھائیوں کرنا ہے وہ اپنے روزوں کا فطرانہ ضرور ادا کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں دوسرا کام آپ نے لوگوں کا روزہ افطار ضرور کروانا ہے۔ جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو ثواب ہے۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، پیارے بھائیوں فرمایا اس میں صدقے خراج ضرور کرنی ہے، سخاوت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ میرے آقا اس مہینے میں اتنی تیز سخاوت کرتے تھے، فرمایا اتنا طوفان اندھیری یعنی کہ آندھی اتنی نہیں تیز تھی جتنی کہ میرے آقا اللہ سے لیتے اور اللہ کی مخلوق کو بانٹنا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہزاراں کروڑاں لوگوں کے بینکوں میں پیسے ہیں لیکن صدقہ خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کر کے اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ پیارے بھائیوں دنیا کی ہر چیز دنیا میں رہ جائے گی لیکن آپ کا مال خرچ کیا ہوا اپنے ساتھ جائے گا قبر میں بھی۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے، فرمایا اس پاک مہینے کا آپ نے ضرور ادب احترام کرنا ہے۔ اگر مجوسی کا بیٹا ہو وہ اس مہینے کا ادب نہ کرے اور اس کا باپ اس کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر تھپڑ مارے اور اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دے تو آپ تو مسلمان ہیں۔ پیارے بھائیوں میں نے دیکھا ہے سرے عام لوگ کھو کے اوپر بیٹھ کر اپنی حویلی میں سگریٹ پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں نہ یہ اللہ کا پاک مہینہ ہے، آپ کا مہمان آئے کوئی ادب نہ کرے تو آپ کا دل دکھتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے، تعزیر بھی کرنی ہے اور اس مہینے کا ادب و احترام بھی ضرور کرنا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ نماز تراویح، قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، درود و سلام اللہ پاک ہمارا قبول فرمائے۔ آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے ابھی تک سپارے کتنے پڑھے ہیں، استغفر اللہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے، اور پیارے بھائیوں قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی ہے، صدقے خیرات کتنا کیا ہے۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعا میں یاد۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔